حضرات گرامی، میلاد مبارک کی یہ مجلس، اس میں ہمارا حاضر ہونا اور برادر محترم اکرم منہاس صاحب کا اس مجلس کو سجانا، میرا رب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا کی آمد جو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اللہ کریم اس رحمت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، مگر یہ کہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ کریم نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو یہ جہان سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز جہان میں شامل ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز عالم میں شامل ہوتی ہے، جہان میں شامل ہوتی ہے، یعنی اللہ کریم نے اپنے سوا کونین کی ہر چیز کے لیے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سارے انبیاء کے لیے، سارے رسولوں کے لیے، سارے ملائکہ کے لیے، سارے انسانوں کے لیے، حیوانات کے لیے، جمادات کے لیے، نباتات کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ کریم نے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ کو رحمت بنایا ہے۔ تو جب ہر چیز کے لیے رحمت ہے تو جو کلمہ گو ہوگا، جو آپ پہ درود پڑھنے والا ہوگا، جو میلاد کی مجلس سجانے والا ہوگا، جو آپ کی ثناخوانی کرنے والا ہوگا، آقا کریم اسے کتنا عطا فرمائیں گے۔ دو تین احادیث میں اشارہ کر کے دو بات کو ختم کروں گا کہ حضرت عکاشہ بن محصن روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم اصحاب کی مبارک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو آقا نے فرمایا کہ جبریل اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ کی امت میں سے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کی جنت عطا فرمائی جائے گی۔ ہم میں سے ہر ایک جنت لینا چاہتا ہے، لیکن حساب شروع ہو گیا تو شاید مشکل ہو جائے، اس لیے ارشاد فرمایا کہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کی جنت ملے گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا آپ کی امت تو کروڑوں میں، اربوں میں، کھربوں میں ہوگی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہوگی، تو صرف 70,000 بغیر حساب کے جائیں گے؟ تو آقا نے فرمایا کہ میں نے بھی عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، تو جواب یہ آیا تھا کہ ان 70,000 میں سے ایک ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کی جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرنے کے بعد میرا جذبہ اور میری عقیدت تو یہی کہتی ہے کہ گویا میرے رسول نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ میرے صدقے میرا رب ساری امت کو بغیر حساب کی جنت عطا فرمائے گا۔ تو اب جس ہستی کے صدقے ہمیں بغیر حساب کی جنت ملے گی، ہم اس کی آمد کا جشن کیوں نہ منائیں، ہم اس کے میلاد کی خوشیاں کیوں نہ منائیں۔ چودھری اکرم منہاس صاحب کو میرا رب زندگی میں ان گنت خوشیاں عطا فرمائے، نعمتیں عطا فرمائے، لیکن جتنی بھی زندگی میں نعمتیں مل جائیں ساری بھی جمع کر لیں تو اس لمحے کے برابر نہیں ہو سکتی جس لمحے اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور ارشاد فرمایا جب رب کی نعمت تمہارے پاس آ جائے تو خوب اس کا چرچا کیا کرو۔ تو یہ جھنڈیاں لگانا، یہ چراغاں کرنا، یہ کمکمے سجانا، یہ جلسے کرنا، یہ جلوس کرنا، یہ تحدیث نعمت ہی تو ہے کہ اللہ کریم نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر کے ہم پر احسان عظیم فرما دیا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرا جو آخری امتی ہے اس کا جنت میں جانے کا منظر اتنا خوبصورت ہوگا کہ وہ جہنم میں ہے، اور آخری امتی جو جنت میں جائے گا پھر دروازہ بند ہو جائے گا۔
وہ عرض کرے گا مولا میرا حق نہیں بنتا کہ مجھے جنت ملے، لیکن میں تجھے تیرے محبوب نبی کی رحمت کا واسطہ دیتا ہوں۔ جنت نہیں چاہتا، اتنا چاہتا ہوں کہ جہنم میں بھی رہوں تو میرا چہرہ جہنم کی آگ سے پھیر کر جنت کی طرف کر دیا جائے۔ میرا رب فرمائے گا وعدہ کرو کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ عرض کرے گا مولا اور کچھ نہیں مانگتا۔ تھوڑی دیر ہے جہنم میں، چہرہ جنت کی طرف ہے، وہاں سے خوشبوئیں بھی، ہوائیں بھی، ہر چیز انسان برداشت کرتا ہے۔ پھر عرض کرے گا مولا پہلے بھی عدل کا تقاضا تو نہیں تھا، رحمت ہی کا تقاضا تھا، اور رحمت کی تو حد ہی کوئی نہیں ہوتی، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اپنے محبوب کے صدقے مجھے جہنم سے نکال کے تو جنت کی دہلیز پہ ڈال دے۔ میرا رب فرمائے گا کہ تو نے وعدہ توڑ دیا، وعدہ کیا تھا اور کچھ نہیں مانگا، چلیں یہ عطا کر دیا، اب وعدہ کرو کہ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ وہ عرض کرے گا مولا وعدہ۔ اب وہ جنت کی دہلیز پہ ہے اور جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ سامنے بیٹھ کے جنت کو دیکھ رہا ہے، انہیں بھی دیکھ رہا ہے جن کے ساتھ زندگی گزارا کرتا تھا۔ جنت کی ساری نعمتیں، محلات، باغات، حوریں، قصور، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آخر عرض کرے گا مولا پہلے بھی تو نے رحمت سے ہی عطا فرمایا ہے، اب تھوڑی سی جنت مجھے بھی عطا فرما دے۔ میرا رب فرمائے گا تو نے پھر وعدہ توڑ دیا، لیکن آج وہ بھی تو دینا چاہتا ہے، آج وہ بھی تو مائل بکرم ہے، مانگنے والا تو کوئی ہو میرا رب تب بھی عطا فرمائے گا۔ اب وہ جنت کے اندر ہے، جہاں کھڑا ہے حکم ہوگا یہاں سے چلنا شروع کر دے، جہاں جا کے خود رک جاؤ گے ساری جنت تیرے نام کر دوں گا۔ اب حدیث کے لفظ یہ ہیں وہ چلتا جائے گا، مانگتا جائے گا، میرا رب عطا فرماتا جائے گا، جہاں خود تھک ہار کے رک جائے گا۔ عرض کرے گا مولا میری تمنائیں ختم ہو گئیں، میری آرزویں ختم ہو گئیں، میری خواہشات ختم ہو گئی، میرے دامن طلب میں اب گنجائش نہیں رہی، اب تو رحمت کو آواز دیتے بھی شرمساری ہوتی ہے، تو نے اتنا عطا فرمایا ہے۔ تو حدیث کے لفظ ہیں کہ ادھر سے آواز آئے گی کہ تیری خواہشات ختم ہوئی ہیں، تیرے رب کی رحمت ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، اور جتنی جنت تو نے مانگ کر لی تھی میں مصطفیٰ کے صدقے اس سے دگنی جنت بغیر مانگے تجھے عطا کرتا۔ یہ وہ آخری امتی جو جنت میں جائے گا۔ جہنم میں جا کے بھی مانگو تو جس کی رحمت کے صدقے اتنا ملتا ہے، تو آج کی رات مانگ لو تو رب کتنا عطا فرمائے گا، زندگی میں مانگ لو تو کتنا عطا فرمائے گا، نزع میں مانگ لو تو کتنا عطا فرمائے گا، جوانی میں مانگو تو کتنا عطا فرمائے گا، اجالے میں مانگو تو کتنا عطا فرمائے گا، جلوت میں مانگو تو کتنا عطا فرمائے گا، محفل میں بیٹھ کے مانگو تو کتنا عطا فرمائے گا، میلاد کے تذکرے میں مانگو تو کتنا عطا فرمائے گا، معراج کے تذکرے میں مانگو تو کتنا عطا فرمائے گا، علی کے صدقے مانگو تو کتنا عطا فرمائے گا، حسین کے صدقے مانگو تو کتنا عطا فرمائے گا۔ اور آخری حدیث مبارکہ جس سے رحمت کا اظہار ہوتا ہے کہ جنت میں جو اعلیٰ درجے پہ ہوں گے۔ یہ پہلی دو حدیثیں میرے اور آپ کے لیے جو گناہگار ہیں، رحمت کے صدقے میرا رب عطا فرما دے، مصطفیٰ کی شفاعت سے عطا فرما دے، مصطفیٰ کی شفاعت سے عطا فرما دے۔ لیکن وہ جو پہلے ہی جنت میں ہوں گے اور اعلیٰ جنت میں ہیں، حدیث ہے کہ ان کے چہروں پہ غم ہوگا، میرا رب آواز دے گا تمہارے چہروں پہ غم کے آثار کیوں ہیں، کیا میں نے وعدہ پورا نہیں کیا؟ عرض کریں گے مولا وعدہ پورا ہو گیا، محلات نہیں ملے، باغات نہیں ملے، شراب طہور کی نہریں نہیں ملی، جو وعدہ کیا تھا ملا نہیں۔ عرض کریں گے مولا مل گیا ہے۔ پھر میرا رب فرمائے گا چہروں پہ غم کیوں ہے؟ عرض کریں گے مولا ہم تو ساری ساری رات اس لیے نہیں جاگتے تھے کہ حوروں کی دیدار یا زیارت کریں گے، ہم تو چاہتے تھے جنت میں تیرا دیدار نصیب ہو جائے۔ میرا رب فرمائے گا نگاہیں اٹھاؤ، وہ نگاہیں اٹھائیں گے، میرا رب سارے پردے اٹھا کر اپنا دیدار عطا فرما دے گا۔ تو وہ سلسلہ جو مغفرت سے شروع ہوگا، جو شفاعت سے شروع ہوگا، جو بخشش سے شروع ہوگا، وہ جنت سے ہوتے ہوئے میرے رب کے دیدار تک پہنچے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا ہے وہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے، اور برادر محترم چودھری اکرم منہاج صاحب کی
اس مجلس کو، اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ان کے اکرام میں، ان کی تکریم میں، ان کی تعظیم میں، ان کے وقار میں، ان کی عزت میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ اپنا اور اپنے محبوب نبی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری جملہ عرض کر کے، کیونکہ ساری رات بیٹھے رہیں اور فلسفہ دین نہ سمجھ پائیں، فلسفہ میلاد نہ سمجھ پائیں، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، جس گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اور ہمیں خبر ملتی ہے کہ فلاں کو اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، اگر تعلق ہوگا تو خوشی ہوگی، تعلق نہیں ہوگا تو پھر خوشی بھی نہیں ہوگی، چاہے اللہ جڑواں عطا فرما دے، چاہے اللہ 2 نہیں 4 بھی دے دے، اپنا نہیں ہے تو خوشی نہیں ہوگی، اپنا ہوگا تو بیٹی بھی ہوئی تو خوشی ہو جائے گی۔ اب آپ کو خبر ملی ہے کہ آمینہ کے گھر میں میرے رب نے اپنا چاند اتار دیا ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم مبارک دینے جائیں، مٹھائیوں کے ٹوکرے سر پہ رکھے ہیں، مبارک دینے کے لیے چلے ہو، جا کے دروازے پہ دستک دی ہے، پتہ چلا کہ جو بچہ دنیا میں آیا ہے اس کے والد تو آنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اب ہم مبارک بھی دینا چاہتے ہیں، بچے کو اٹھا کے تو اسے مبارک نہیں دی جاتی، تو اب کسے مبارک دیں گے؟ اس گھر میں یا تو عبد المطلب ہے یا علی کا ابا ابو طالب ہے۔ تو اگر عبد المطلب سے اور ابو طالب سے صلح نہیں ہے نا، تو پھر آپ کا میلاد بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ جنہوں نے مصطفیٰ کو پال کے تمہیں عطا کیا ہے، آپ تو 1400 سال بعد میلاد کر رہے ہو، انہوں نے تو مصطفیٰ کا ہوتے میلاد کیا تھا۔ لیکن میں بات ختم ہی کرنے لگا ہوں، میں لمبی نہیں کروں گا۔ تو اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پتھر کھانے والے اور تھے اور پتھر مارنے والے اور تھے۔ فرق رکھیے، میلاد کا لنگر کھانے والوں، میلاد کے لنگر سے اپنے پیٹ بھرنے والوں، اپنے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل میں اتنی سی وسعت ضرور رکھو کہ جنہوں نے شیب ابی طالب میں مصطفیٰ کو پہرا دیا ہے، آج سب سے بڑی میلاد کی مبارک ان کی بنتی ہے۔ اور ہم میلاد کی خوشیاں بھی مناتے ہیں، اور جنہوں نے مکے کے چوک میں کھڑے ہو کے کہا تھا جب تک ہم زندہ ہیں آپ کے قریب کوئی آ نہیں سکتا، تو نہ ان کی زندگی میں آیا، نہ حسین کی زندگی میں آیا، نہ علی اصغر کے زندہ ہونے تک کوئی محمد کے قریب آ سکا۔ تو راہ راست پہ رہنے کی میرا رب توفیق عطا فرمائے، تو ان ہستیوں کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، حجر اسود کو چومنا عبادت ہے، سارے احباب تشریف فرما ہیں، حجر تو پتھر کو کہا جاتا ہے، کیا پتھر کو چومنا عبادت ہوتا ہے؟ کیا پتھر گناہ چوس لیتا ہے؟ کیا پتھر کو چومنے سے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نہیں، دین نے ہمیں یہ بتایا صرف وہ پتھر جسے مصطفیٰ نے چوما تھا، بس۔ تو اگر اس پتھر کو چومنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں جسے مصطفیٰ نے 1 بار یا 2 بار چوما تھا، تو جس حسن اور حسین کو صبح و شام چومتے تھے، اگر ان کے قدموں میں آؤ گے تو میرا رب کتنا عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، شاید بہت سارے دوستوں کو میری یہ بات محاورتاً بھی یاد ہو گئی ہوگی کہ میں عرض کرتا ہوں، مثال دیتے ہوئے، ہے بلا تشبیہ لیکن سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے، آپ نے اگر یہاں الیکشن لڑنا ہو اور ٹکٹ لینی ہو نون لیگ کی، تو میاں صاحب چاہے لندن میں بیٹھے ہیں، ناراض ہو گئے تو آپ کو میکن بٹیاں بوکن میں بھی نون لیگ کی ٹکٹ نہیں ملے گی، کیونکہ میاں صاحب ناراض ہیں، وہ اتھارٹی ہیں نون لیگ کے ٹکٹ کی، شیر کا سمبل اسائن کرنے کی۔ زرداری صاحب ناراض ہو گئے، پیپلز پارٹی کی ٹکٹ نہیں ملے گی۔ خان صاحب ناراض ہو گئے، پی ٹی آئی کی ٹکٹ نہیں ملے گی۔ دنیا کی ٹکٹیں سمجھتے ہو کہ وہ ناراض ہوئے تو نہیں ملے گی، تو جنت کی ٹکٹ بھی نہیں ملے گی اگر حسن اور حسین ناراض ہو گئے تو جنت کی ٹکٹ آج میرا رب آپ کو عمرے کی ٹکٹ بھی عطا فرمائے، لیکن ساری رات بیٹھنے کے بعد عمرے کی ٹکٹ مل گئی، جنت کی ٹکٹ نہ ملی،
تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو وہ کہاں سے ملے گی؟ خالق جنت میرا خدا ہے، مالک جنت میرے مصطفیٰ ہیں، اور سردار جنت حسن اور حسین ہیں۔ آپ دنیا میں کوئی بھی ڈگری حاصل کر لیں نا، کوئی بھی، آپ نے بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، آپ نے پورا بورڈ ٹاپ کر لیا، لیکن جو آپ کی اٹیسٹیشن اتھارٹی ہے وہ اٹیسٹڈ کی مہر لگا کے سائن کر کے یہ نہ کہے کہ ڈگری ویریفائی ہے، آپ ماتھے پہ یہ ٹیگ لگا کے گھومتے رہیں سارے زمانے میں کہ میں نے تو فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا تھا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی ہمارے ایمان کی سند پہ بروز محشر مصطفیٰ نے دستخط کرنے ہیں، ابھی آقا نے دستخط کرنے ہیں، اور آپ چلے آقا کے گھر والوں کو جہنم میں لے گئے اور چاہتے یہ ہو کہ تیرا ایمان قبول ہو جائے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں ہمیشہ اپنے محبوب نبی کے محبوبوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چوئی صاحب کو میرا رب مزید عزتیں عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوبصورت محبتوں کے لفظوں کے موتی ہماری سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ اللہ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔